بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 214 سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے، اور آج کے سبق میں ہم جہاد فی سبیل اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، شراب پینے کے نقصانات کے بارے میں جانیں گے، اور قرآن پاک کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے آیات کی تفسیر اور شان نزول بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ویڈیو میں آخر تک میرے ساتھ رہیں، کیونکہ اس وقت ہم قرآن پاک کا علم حاصل کر رہے ہیں۔ تو پیارے بہن بھائیوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے کہ جب تک میرا بندہ علم دین حاصل کرنے کی جستجو میں رہتا ہے، تب تک اللہ کی رحمت اس پر سایہ فگن رہتی ہے، اور وہ انسان مجاہدین میں شمار کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین، یہ جو تھوڑا سا وقت ہم تیرا دین کا علم حاصل کرنے کے لیے صرف کر رہے ہیں، اس وقت کے ایک ایک لمحے کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، آمین ثم آمین۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آج ہی ابھی اس کو سبسکرائب کر لیجئے، اور آج سے پہلے پڑھے ہوئے جتنے بھی اسباق ہیں، اگر آپ ان کو پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا، وہاں سے بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ چینل کا وزٹ کر کے وہاں سے بھی بہت کچھ معلوماتی ویڈیوز دیکھ کر اپنے علم میں بھی اضافہ کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اب اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ام کیا حسب تم اس گمان میں ہو، ان یہ کہ تدخلو تم داخل ہو جاؤ گے، جنت جنت میں، کیا تم اس گمان میں ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ولما یاتکم، اور تمہارے پاس ابھی تک نہیں پہنچی، مثل حالت الذین، ان لوگوں کی، خلو جو گزر چکے، من قبلکم تم سے پہلے، کیا تم اس گمان میں ہو کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ تم ابھی تک اس حالت کو نہ پہنچے جیسے کہ تم سے پہلے لوگ پہنچے تھے۔ اب کیسی حالت، اس کا بیان اللہ رب العزت نے آیت کے اگلے حصے میں خود ہی فرما دیا۔ مستہم، ان کو پہنچی، البأساء سختی، الضراء اور شدت، وزلزلوا اور وہ ہلائے گئے، حتیٰ یہاں تک کہ یقولا پکار اٹھے، رسول رسول، وہ اس طرح شدت سے ہلائے گئے کہ پکار اٹھے رسول، والذین اور وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، معہو جو ان کے ساتھ تھے، وہ لوگ اور ان کے رسول پکار اٹھے، متی کب نصر اللہ اللہ کی مدد آئے گی، الا سن لو، انا بے شک نصر اللہ اللہ کی مدد قریب بہت قریب ہے۔ اب اس آیت کا ایک دفعہ با محاورہ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ کیا اس گمان میں ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ تم اگلوں کی اسی حالت کو ابھی تک نہ پہنچے ہو؟ کیسی حالت کہ پہنچی ان کو سختیاں اور شدت، اور وہ بہت زور سے ہلائے گئے، یہاں تک کہ ان کے رسول اور وہ لوگ جو ایمان لائے تھے ان کے ساتھ، وہ سب پکار اٹھے کہ کب آئے گی مدد اللہ کی، تو اللہ بے شک سن لو کہ اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ اب اس آیت کو سمجھنے کے لیے اس کا شان نزول جان لیتے ہیں کہ یہ آیت کب اور کیوں نازل ہوئی۔ یہ آیت غزوہ احزاب کے متعلق نازل ہوئی ہے، جہاں مسلمانوں کو سردی اور بھوک وغیرہ کی تکلیفیں پہنچی تھی۔ اس میں انہیں صبر کی تلقین فرمائی گئی اور بتایا گیا کہ راہ خدا میں تکلیف برداشت کرنا ازل سے خاصان خدا کا معمول رہا ہے، ابھی تو تمہیں پہلوں کی سی تکلیف پہنچی بھی نہیں ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سایہ کعبہ میں اپنی چادر مبارک سے تکیہ کیے ہوئے تشریف فرما تھے۔ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہمارے لیے دعا کیوں نہیں فرماتے، ہماری کیوں مدد نہیں کرتے؟ فرمایا، تم سے پہلے لوگ گرفتار کیے جاتے تھے، زمین میں گڑھا کھود کر اس میں دبا دیے جاتے تھے، آرے سے چیر کر دو ٹکڑے کر ڈالے جاتے تھے، اور لوہے کی کنگھیوں سے ان کے گوشت نوچے جاتے تھے، اور ان میں سے کوئی بھی تکلیف انہیں ان کے دین سے نہ روک سکتی تھی۔ اس لیے اے میرے صحابہ کرام، تم اللہ کی رضا پر راضی رہو۔ اب آگے دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اگلی آیت میں کیا فرمایا۔ یسألونک، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، ماذا ينفقون، کہ وہ کیا خرچ کریں، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں۔ قل فرما دیجئے، ما انفقتم، تم خرچ کرو، من خیر، بھلائی کے ساتھ، فرمایا جو کچھ مال نیکی میں خرچ کرو، فللوالدین، پس والدین کے لیے کرو، والاقربین، اور قرابت دار یعنی قریبی رشتہ
رشتہ داروں کے لیے، والیتاما اور یتیموں پر، والمساکین اور مسکینوں پر، وابن السبیل اور راہگیروں یعنی مسافروں پر تم اپنا خیر مال جو ہے وہ خرچ کرو بھلائی اور نیکی کے ساتھ۔ وما اور جو تفعلوا تم کرو گے من خیر بھلائی کے لیے، فإن اللہ پس بے شک اللہ بھی ساتھ اس کے علیم جاننے والا ہے، اور جو کچھ تم بھلائی سے کرو گے اللہ اس کو جاننے والا ہے۔ اب اس آیت کا ایک دفعہ با محاورہ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں کہ تم سے سوال کرتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم سے سوال کیا جاتا ہے کہ ہم کیا خرچ کریں، تو فرما دیجئے کہ تم اپنے مال میں سے نیکی کے لیے خرچ کرو، والدین کے لیے، اپنے قریبی رشتہ داروں کے لیے، یتیموں اور مسکینوں کے لیے اور راہگیروں کے لیے، اور جو کچھ تم بھلائی کرو گے تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے۔ اب اس آیت مبارکہ کو جاننے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے اس کا شان نزول دیکھ لیتے ہیں کہ یہ آیت عمر بن جموح کے جواب میں نازل ہوئی، جو کہ بہت بوڑھے شخص تھے اور بہت بڑے مالدار تھے۔ انہوں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ وہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں اور کس پر خرچ کریں۔ اس آیت میں انہیں بتایا گیا کہ جس قسم کا اور جس قدر مال قلیل یا کثیر خرچ کرو اس میں ثواب ہے، اور مصارف اس کے یہ ہیں جو کہ آیت مبارکہ میں بتا دیے گئے ہیں، یعنی تم اپنے مال میں سے چاہے کم خرچ کرو یا زیادہ خرچ کرو، یہ سب بھلائی کے لیے ہوگا تو اللہ اس کو جاننے والا ہے۔ اور کس پر خرچ کرو، یعنی سب سے پہلے والدین کا حق ہے، اس کے بعد قریبی رشتہ دار، پھر یتیم، مسکین اور راہگیر۔ پھر بھی اللہ رب العزت نے یہ بھی کہہ دیا کہ تم جو بھی کام کرو گے بھلائی کے لیے تو پس بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری نیتوں کو، تمہارے دلوں کے حالوں کو جاننے والا ہے۔ تو اس لیے پیارے بہن بھائیوں، کوئی بھی نیکی کا کام کرے، بے شک آپ 1 روپیہ بھی اللہ کی راہ میں اگر خرچ کر رہے ہیں تو اپنی نیتوں کو، اخلاص کو ضرور پرکھ لیں، اپنی نیتوں کو ضرور خالص کر لیں، کیونکہ اللہ شرک سے زیادہ قریب ہے۔ اگر آپ 1 روپیہ بھی خلوص دل سے خرچ کریں گے تو وہ 1000 روپے خرچ کرنے سے بھی زیادہ افضل ہوگا۔ ایسے 1000 روپے کہ جس میں آپ کی نیت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگی، وہ دکھاوا یا کسی اور چیز کی اگر اس میں ملاوٹ ہو جاتی ہے تو وہ آپ کا صدقہ یا وہ آپ کا بھلائی یا نیکی وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اس آیت سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اولاد اپنے والدین کو صدقہ اور زکوٰۃ نہیں دے سکتی، اور اس آیت مبارکہ میں جو صدقہ دینے کا، جو بھلائی یا نیکی کرنے کا ذکر ہے تو وہ صدقہ نافلہ ہے، یعنی نفل چیز، یعنی کہ اپنے مال میں سے ماں باپ کی مدد کرنا ہو سکتا ہے لیکن اپنے والدین کو زکوٰۃ اولاد نہیں دے سکتی۔ آگے دیکھتے ہیں اللہ رب العزت نے اگلی آیت مبارکہ میں کیا فرمایا۔ کتبہ فرض کیا گیا علیکم تم پر، قتال راہ خدا میں لڑنا، قتال یعنی جنگ بھی ہو سکتا ہے، آپ اس میں جنگ کا لفظ بھی استعمال کر سکتے ہیں، لڑنا بھی کر سکتے ہیں، جہاد بھی کر سکتے ہیں۔ کتبہ فرض کیا گیا علیکم تم پر، قتال لڑنا یا راہ خدا میں لڑنا، وہوا اور وہ کرہ لکم وہ تمہارے لیے ناگوار ہے، تم پر فرض ہوا خدا کی راہ میں لڑنا لیکن وہ تمہیں ناگوار ہے، وہ عسیٰ اور قریب ہے ان یہ کہ تکرہو تم ناگوار سمجھو یا ناپسند کرو، شیئن کچھ چیز، وہوا اور وہ خیر لکم تمہارے لیے بہتر ہو، اور ان قریب ایسا ہے اور قریب ایسا ہے کہ تم کسی چیز کو برا محسوس کرو لیکن اس میں تمہارے لیے بہتری ہے، وہ تمہارے حق میں بہتر ہے، وہ عسیٰ اور قریب ہے ان یہ کہ تحبو تم پسند کرو، شیئن کسی چیز کو، وہوا اور وہ شر لکم تمہارے لیے بہتر نہ ہو، واللہ اور اللہ یعلم جانتا ہے، وانتم اور تم لا تعلمون نہیں جانتے۔ اب اس آیت مبارکہ کے ایک دفعہ محاورہ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں کہ تم پر جہاد کرنا فرض کیا گیا لیکن وہ تمہیں ناگوار گزرا، اور قریب ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو لیکن وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور قریب ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے حق میں بہتر نہ ہو۔ اب اس آیت میں جو فرمایا گیا کہ کتب علیکم القتال کہ تم پر جہاد کو فرض کیا گیا ہے، تو اس آیت سے مسئلہ یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جہاد فرض ہے جب اس کے شرائط پائے جائے۔ اگر کافر مسلمانوں کے ملک پر چڑھائی کرے تو جہاد فرض عین ہوتا ہے، ورنہ فرض کفایہ ہوتا ہے۔ تو اگلے حصے میں جیسے فرمایا کہ قریب ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو لیکن وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور قریب ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور تمہارے حق میں بہتر نہ ہو، تو اس کے بارے میں ہے کہ اللہ پاک زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کیا تمہارے حق میں بہتر ہے اور کیا تمہارے حق میں بہتر نہیں ہے۔ حکم الہی کی اطاعت کرو اور اسی کو بہتر سمجھو،
چاہے وہ تمہارے نفس پر گراں ہی کیوں نہ گزرتا ہو۔ تو پیارے بہن بھائیوں، آیت مبارکہ کو اگر ہم غور سے سمجھیں تو اس میں ہمارے لیے بہت بڑی سیکھ اور بہت بڑا سبق ہے، جو کہ دنیا میں اپنی زندگی گزارنے کے لیے بھی ہم اس کو اگر دیکھیں تو ہمارے لیے بہت سی آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ کیونکہ بعض اوقات ہم کسی چیز کی طلب کرتے ہیں، ہم اس کو شدت سے مانگتے ہیں، دعاؤں میں مانگتے ہیں، سجدوں میں مانگتے ہیں، لیکن وہ چیز ہمیں نہیں ملتی۔ تو پیارے بہن بھائیوں، یہی وہ جگہ ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، کہ قریب ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو لیکن اس میں تمہارے لیے خیر ہو، لیکن قریب ہے کہ کوئی چیز تمہیں پسند ہو اور اس میں تمہارے لیے شر تو ہو سکتا ہے جو چیز ہمیں مل نہیں رہی ہے وہ ہمارے حق میں بہتر نہ ہو، اسی لیے اللہ رب العزت ہمیں اس میں مبتلا نہیں فرما رہا، اور قریب ہے کہ جو چیز ہمارے پاس موجود ہے لیکن ہم اسے پسند نہیں کر رہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہی چیز ہمارے حق میں بہتر ہو جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرما دی ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت کی دی ہوئی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کیجئے، اور جو چیز نہ ملے اس پر اللہ کی رضا میں راضی ہونے کا گر اپنے اندر ڈال لیجئے، کہ یہی وہ اعمال ہیں جو کہ دین اور دنیا میں فلاح اور بھلائی کے کام ہے، جس سے ہمیں دین اور دنیا میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، واللہ اور اللہ یعلم جانتا ہے، وانتم اور تم لا تعلمون نہیں جانتے، اور بے شک اللہ رب العزت جانتا ہے کہ تمہارے حق میں کیا بہتر ہے اور تمہارے حق میں کیا بہتر نہیں ہے، کیونکہ وہ 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے، وہ انسان کا خالق ہے، بنانے والا ہے، تو وہ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے حق میں کیا ہے اور کیا بہتر نہیں ہے۔ اب اگلی آیت دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں اللہ رب العزت کا فرمان کیا ہے۔ یسألونک، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، ان الشہر الحرامی، حرمت کے مہینوں کے بارے میں، ان بارے میں شہری مہینے کے بارے میں یا مہینوں کے بارے میں، حرامی حرمت کے مہینوں کے بارے میں، قتال لڑنا فیہ، اس میں وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ حرمت کے مہینوں میں لڑنے کا کیا حکم ہے، یا حرمت کے مہینوں میں لڑنے کے بارے میں یا جہاد کرنے کے بارے میں یا جنگ کرنے کے بارے میں وہ آپ سے سوال کرتے ہیں۔ قل فرما دیجئے، قتال لڑنا یا جنگ کرنا فیہ، اس میں کبیر بڑا گناہ ہے۔ اب اس آیت کے حصے کا ایک دفعہ جو ہے وہ بامحاورہ ترجمہ سن لیں، تاکہ اس کی تفسیر سمجھنے میں آسانی ہو سکے، کہ اے پیارے محبوب، تم سے پوچھا جاتا ہے کہ حرمت کے مہینوں میں جنگ کرنا کیسا ہے، تو اے پیارے محبوب تم فرما دو کہ ان مہینوں میں لڑنا یا جنگ کرنا کبیرہ گناہ ہے، یعنی بہت بڑا گناہ ہے۔ اب اس آیت کو سمجھنے کے لیے اس کا شان نزول دیکھ لیتے ہیں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں مجاہدین کی ایک جماعت روانہ فرمائی تھی، جس نے مشرکین سے قتال کیا۔ ان کا خیال تھا کہ وہ روز جمادی الاخر کا آخری دن ہے، مگر در حقیقت چاند 29 کو ہو گیا تھا اور وہ رجب کی پہلی تاریخ تھی۔ اس پر کفار نے مسلمانوں کو آڑ دلائی کہ تم نے ماہ حرام میں جنگ کی، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے متعلق سوال ہونے لگے۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، یعنی اللہ رب العزت نے پیارے محبوب سے کیے جانے والے سوالوں کا جواب خود وحی کے ذریعے قرآن پاک میں فرما دیا، کہ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں تو آپ یہ فرما دیجئے کہ ان مہینوں میں جنگ کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ لیکن آیت کے حصے میں جو یہ کہا گیا قل قتال فیہ کبیر، کہ اس میں جنگ کرنا بہت بڑا گناہ ہے، تو اس میں دیکھیے کہ اگر انسان اپنی عقل سے سوچے تو یہ گمان آتا ہے نعوذ باللہ کہ صحابہ کرام نے بھی گناہ کیا، جو انہوں نے حرمت کے مہینوں میں جو ہے وہ پہلے دن میں جو ہے رجب کے پہلے دن جو ہے انہوں نے وہ جنگ کی، تو اس لیے کیا ان پر بھی اس کا وبال آتا ہے، تو کیا انہوں نے بھی گناہ کیا؟ تو اس کی تفسیر یہ ہے کہ صحابہ کرام سے گناہ واقعہ نہیں ہوا، کیونکہ انہیں چاند ہونے کی خبر ہی نہ تھی، ان کے نزدیک وہ دن ماہ حرام یعنی رجب کا نہ تھا۔ مسئلہ اسے یہ معلوم ہوا کہ ماہ حرام میں جنگ کی حرمت کا حکم اقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم سے منسوخ ہو گیا، یعنی پہلے جب اللہ رب العزت نے یہ حکم فرمایا تھا کہ قل قتال فیہ کبیر، کہ ان میں جنگ کرنا کبیرہ گناہ ہے، لیکن بعد میں جو اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی اقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم، تو اس آیت نے قتال فیہ کبیر کو منسوخ کر دیا، یعنی
یعنی جب دوسرا حکم آ گیا تو پہلے والے حکم یعنی دو چیزوں کا آپس میں اختلاف ہو رہا ہے، اس لیے بعد میں آنے والی چیز پہلے آنے والی چیز کو منسوخ کر دے گی اور دوسرا آنے والا حکم جو ہے وہ ناسخ ہو جائے گا۔ یعنی پہلے جو حکم تھا کل قتال فیہ کبیر، یہ منسوخ ہو جائے گا۔ اقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم، جب یہ حکم آ گیا تو یہ حکم ناسخ ہو جائے گا اور پہلے والے حکم کو جو ہے وہ منسوخ کر دیا جائے گا، وہ اب لاگو نہیں ہوگا۔ مطلب کہ جب مشرکین نے کفار نے مسلمانوں کو تنگ کرنا شروع کیا، چاہے وہ حرمت والے مہینے ہوں یا کوئی بھی مہینے ہو، تو مسلمان اس کا جواب نہیں دے سکتے تھے، تو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی آسانی کے لیے دوسرا حکم نافذ فرما دیا کہ تم جہاں کہیں مشرکین کو دیکھو، اگر وہ تمہیں تنگ کرتے ہیں تو تم ان کو قتل کر ڈالو۔ تو اس سے پہلے والا حکم جو ہے وہ منسوخ ہو گیا، اور صحابہ کرام سے جو خطا ہوئی اس کو ہم گناہ نہیں کہیں گے، بلکہ وہ ایک خطاً ان سے عمل سرزد ہوا تھا، اس میں ان کے لیے کوئی بھی گناہ نہیں ہے۔ اس کے اگلے حصے میں ہے وہ صدن، اور روکنا، ان سے سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے روکنا، وکفرن، اور منع کرنا بھی ساتھ اس کے، والمسجد الحرامی، کفرن یا کفر کرنا یا منع کرنا، دونوں چیزوں کا استعمال یہاں پہ ہو سکتا ہے۔ وکفرن بھی، اور اس کا کفر کرنا یا انکار کرنا اور اس پر ایمان نہ لانا، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے روکنا، یعنی صدن جو ہے وہ ان سب چیزوں کے ساتھ جائے گا۔ وصدن، اور روکنا، کس کس چیز سے روکنا؟ اللہ کی راہ سے روکنا، ایمان لانے سے روکنا، اور مسجد حرام سے داخل ہونے سے روکنا، ان تمام چیزوں سے۔ و اخراج، اور نکالنا، اہل ہی، اس کے رہنے والوں کو، منہ، اس سے، یعنی مسجد حرام میں یا کسی شہر میں رہنے والوں کو اس کی جگہ سے روکنا یا نکالنا، اکبر، زیادہ بڑا ہے، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، والفتنہ، اور فتنہ، اکبر، زیادہ بھاری ہے یا بڑا ہے، من القتل، قتل سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے یا بڑا بھاری ہے۔ اب اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ جنگ کرنا تو بے شک کبیرہ گناہ ہے ہی، لیکن اللہ کی راہ میں روکنا، اللہ پر ایمان لانے سے روکنا، مسجد حرام میں داخل ہونے سے روکنا اور اس کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ بڑا گناہ ہے، کیونکہ یہ فتنہ ہے، اور فتنہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ وَلَا يَزَالُونَ، اور وہ ہمیشہ، يُقَاتِلُونَكُمْ، آپ سے لڑتے رہیں گے، وہ ہمیشہ ہمیشہ آپ سے لڑتے رہیں گے، حتیٰ یہاں تک کہ يَرُدُّكُمْ، وہ کہ تمہیں موڑ دیں، عن دینکم، تمہارے دین سے، وہ تم سے ہمیشہ ہمیشہ لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ تمہیں موڑ دیں تمہارے دین سے، ان استطاعوا، اگر وہ اس کی استطاعت رکھیں، اور کفار یا مشرکین تم سے ہمیشہ ہمیشہ لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ وہ تمہیں، اگر وہ طاقت رکھیں تو وہ تمہیں تمہارے دین سے موڑ دیں۔ یعنی اللہ رب العزت نے پہلے بھی جو ہے وہ اسی بارے میں فرمایا تھا کہ جو مرتد ہو جائے گا، جو اپنے دین سے پھر جائے گا، تو وہ اس کے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ تو اسی تناظر میں اللہ رب العزت نے یہاں پہ بھی فرمایا کہ وہ تو اپنی ہر ممکن کوشش کریں گے کہ اگر ان کی طاقت ہو تو وہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں، وہ تمہیں تمہارے دین سے ہٹا دیں، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کے اصحاب کو سال حدیبیہ کعبہ معظمہ سے روکا، اور آپ کے زمانہ قیام میں مکہ معظمہ میں آپ کو اور آپ کے اصحاب کو اتنی ایذائیں دی گئیں کہ وہاں سے آپ کو ہجرت کرنا پڑی۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور مومنین کو مسجد حرام سے روکتے اور طرح طرح کی ایذائیں دیتے، یعنی کہ وہ ہر طرح کی کوشش کریں گے کہ وہ آپ کو اپنے دین سے ہٹا دیں، لیکن پھر ساتھ ہی اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو خبردار کرنے کے لیے کیا فرما دیا؟ ومن، اور جو یرتدد، پھر جائے گا، منکم، تم میں سے، ان دین ہی، اس کے دین سے، اور جو کوئی تم میں سے تمہارے دین سے پھر جائے گا، فیمت، اور وہ مرے گا، وہو کافرون، اور وہ کافر کی حالت میں ہوگا، یعنی تم میں سے کوئی مومن تھا لیکن وہ اپنے دین سے پھر گیا اور وہ اس حالت میں مرا کہ وہ کافر ہے، فاولئک، پس یہی وہ لوگ ہیں، حبطت، کے ضائع ہو گئے، اعمالہم، ان کے اعمال، پس یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے اعمال ضائع ہو گئے، فاولئک، پس وہی لوگ ہیں، حبطت، ضائع ہو گئے، اعمالہم، ان کے اعمال، فی الدنیا والآخرۃ، دنیا اور آخرت میں، واولئک، وہی لوگ، اصحاب النار، دوزخ میں رہنے والے ہیں، ہم، وہ، فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی اس سے یہ معلوم ہوا کہ ارتداد یعنی اپنے دین سے پھر جانا، اس آیت سے مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ ارتداد سے تمام عمل باطل ہو جاتے ہیں، آخرت میں اس طرح باطل ہو جاتے ہیں کہ کوئی اجر و ثواب نہیں، اور دنیا میں اس طرح کہ شریعت مرتد کے قتل کا حکم دیتی ہے، اس کی عورت اس پر حلال نہیں رہتی، یعنی نکاح فاسق ہو جاتا ہے، اور وہ اپنے اقارب کا ورثہ پانے کا مستحق نہیں رہتا، یعنی اگر اس کا مسلمان کوئی رشتہ دار یا کوئی عزیز دنیا سے چلا جاتا ہے تو جو اپنا ورثہ چھوڑے گا اس میں وہ حصے دار
شمار نہیں ہوگا۔ اس کا مال معصوم نہیں رہتا، اس کی مدح و ثنا اور امداد جائز نہیں، یعنی اس کی کوئی کسی قسم کی مدد کرنا، اس کی تعریف کرنا یا اس سے کسی قسم کی کوئی رشتہ داری رکھنا جو ہے وہ جائز نہیں رہتی، کیونکہ وہ اس نے اپنے دین سے انحراف کر لیا اور وہ مرتد ہو گیا۔ ان الذین آمنوا، ان الذین بے شک جو لوگ آمنوا ایمان لائے، والذین اور وہ لوگ ہاجروا جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا اور جہاد کیا، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں، اولئک وہی لوگ ہیں، یرجون جو کہ امیدوار ہیں، رحمت اللہ اللہ کی رحمت کے، واللہ اور اللہ غفور الرحیم بہت بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ بے شک جن لوگوں نے ہجرت کی اور انہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا تو پس بے شک وہی لوگ ہیں کہ جو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ ان پر بہت زیادہ مہربان ہے، وہ غفور ہے اور بخشنے والا ہے۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے اس کا اب تفسیر دیکھ لیتے ہیں اور شان نزول بھی دیکھ لیتے ہیں کہ عبداللہ بن حجش کی سرکردگی میں جو مجاہدین بھیجے گئے تھے، ان کی نسبت بعض لوگوں نے کہا کہ چونکہ انہیں خبر نہ تھی یہ دن رجب کا ہے، اس لیے وہ اس روز قتال کرنا گناہ تو نہ ہوا لیکن اس کا کچھ ثواب بھی نہ ملے گا۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ یہ عمل جہاں مقبول ہے اور اس پر انہیں امیدوار رحمت الہی رہنا چاہیے اور یہ امید قطعاً پوری بھی ہوگی۔ مسئلہ یرجون سے ظاہر ہوا کہ عمل سے اجر واجب نہیں ہوتا بلکہ ثواب دینا محض فضل الہی ہے۔ امید ہے کہ آپ اس بات کو سمجھ چکے ہوں گے کہ جو ذکر ہو رہا ہے قتال کے بارے میں، عبداللہ بن حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی سرکردگی میں جو گروہ تھا اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ جیسے کہ پہلے ہم نے پڑھا کہ انہیں پتہ نہیں تھا کہ رجب سٹارٹ ہو چکا ہے، وہ جمادی الاخر کا آخری دن سمجھ کے انہوں نے جہاد کیا لیکن چاند 29 کا ہو گیا تھا، تو انہی لوگوں کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے کہ کچھ لوگوں نے اعتراضات کیے اور اللہ رب العزت نے اس کا جواب قرآن پاک میں اس صورت میں دے دیا کہ اولئک یرجون رحمت اللہ، کہ وہی لوگ ہیں جو کہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں اور بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور بہت مہربان ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں جی، یسألونک وہ تم سے سوال کرتے ہیں، عن الخمر شراب کے بارے میں، والمیسر اور جوا کے بارے میں، وہ آپ سے جوا اور شراب کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قل فرما دیجئے فیہما ان دونوں میں اسم گناہ ہے، کبیر بہت بڑا، ومنافع اور نفع ہے، للناس لوگوں کے لیے، فرما دیجئے کہ اس میں بہت بڑا گناہ ہے اور کم نفع ہے لوگوں کے لیے، واسمہما اور ان دونوں کا گناہ اکبر زیادہ بڑا ہے، من نفعہما ان دونوں کے نفع سے، دونوں سے کیا مراد ہے، یعنی شراب اور جوا، ان دونوں کا نفع جو ہے وہ ان کے نقصان سے کم ہے، یعنی نقصان زیادہ ہے اور نفع کم ہے۔ اب اس آیت کے اتنے سے حصے کو سمجھنے کے لیے اب اس کی تفسیر ہم دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، اگر شراب کا ایک قطرہ کنویں میں گر جائے پھر اس جگہ مینارہ بنایا جائے تو میں اس پر اذان نہ کہوں، اور اگر دریا میں شراب کا قطرہ گر پڑے پھر دریا خشک ہو اور وہاں گھاس پیدا ہو، میں اس پر اپنے جانوروں کو نہ چراؤں۔ سبحان اللہ، گناہوں سے کس قدر نفرت ہے۔ اللہ رب العزت اپنے حبیب اور ان کے غلاموں کے صدقے سے ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پیارے بہن بھائیو، شراب 3 ہجری میں غزوہ احزاب سے چند روز بعد حرام کی گئی۔ اس سے قبل یہ بتایا گیا تھا کہ جوئے اور شراب کا گناہ ان کے نفع سے زیادہ ہے۔ نفع تو یہی ہے کہ شراب سے کچھ سرور پیدا ہوتا ہے یا اس کے خرید و فروخت سے تجارتی فائدہ ہوتا ہے، اور جوئے میں کبھی مفت کا مال ہاتھ آتا ہے، اور گناہوں اور مفسدوں کا شمار، یعنی اس کا تو کچھ شمار ہی نہیں ہے۔ تو اس کا کچھ چند باتیں آپ سے ذکر کرتی ہوں کہ اس میں عقل کا ضیاع، غیرت اور حمیت کا زوال، عبادت سے محرومی، لوگوں سے عداوتیں، سب کی نظر میں خوار ہونا، دولت اور مال کی ضیاع۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ جبرائیل امین نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں عرض کیا، یا رسول اللہ تعالیٰ کو جعفر طیار کی 4 خصلتیں بہت پسند ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے دریافت فرمایا، انہوں نے عرض کی، ایک تو یہ ہے کہ میں نے کبھی شراب نہیں پی، یعنی حکم حرمت سے پہلے بھی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں جانتا تھا کہ اس سے عقل زائل ہوتی ہے اور میں چاہتا تھا کہ میری عقل اور بھی تیز ہو۔ دوسری خصلت یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بھی میں نے کبھی بت کی پوجا نہیں کی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ یہ پتھر ہے، نہ نفع دے سکتا ہے نہ ضرر۔ تیسری خصلت یہ ہے کہ کبھی میں زنا میں مبتلا نہ ہوا کہ اس کو بے غیرتی سمجھتا تھا۔ چوتھی خصلت یہ ہے کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا کیونکہ میں اس کو کمینہ پن خیال کرتا تھا۔
مثلا شطرنج، تاش وغیرہ ہار جیت کے کھیل اور جن پر بازی لگائی جائے سب کے سب جوئے میں داخل ہوتے ہیں اور یہ سب کام حرام ہے۔ امید ہے کہ آپ اس آیت کے حصے کو سمجھ چکے ہوں گے۔ آگے اب دیکھتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ، اور وہ آپ سے سوال کرتے ہیں مَاذَا يُنْفِقُونَ، کہ وہ کیا خرچ کریں۔ قل فرما دیجئے عفوا، جو تمہاری ضرورت سے بچ جائے، جو تمہاری ضرورت سے فاضل مال ہو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ کذالک، اسی طرح یبین اللہ، اللہ ظاہر کرتا ہے لکم تمہارے لیے آیات، یہ اپنی نشانیاں، لعلکم تاکہ تم تتفکرون، غور و فکر کرو۔ تو اے پیارے لوگو، اللہ رب العزت تمہارے لیے اپنی نشانیاں ظاہر کرتا ہے تاکہ تم اس پر غور و فکر کرو۔ اس کا شان نزول جان لیتے ہیں جی، کہ اس کا شان نزول یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو صدقہ دینے کی رغبت دلائی تو آپ سے دریافت کیا گیا کہ مقدار ارشاد فرمائیں، کتنا مال راہ خدا میں دیا جائے۔ اس پر یہ آیت مبارک نازل ہوئی کہ جو تمہاری ضرورت سے بڑھ کر مال ہو اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، صدقہ دو۔ یہ کس لیے فرمایا؟ تاکہ مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کو واضح کر دے اور مسلمان جو ہیں وہ اللہ کے دین میں غور و فکر کریں، اپنے دین اور دنیا کے معاملات میں غور و فکر کریں اور جو مسائل پیش آئیں ان کو سوچیں، سمجھیں اور ان کو احسن طریقے سے شریعت کے مطابق حل کر سکیں۔ اس لیے پیارے بہن بھائیوں، قرآن پاک ہمیں ہمیشہ سوچنے کی، سمجھنے کی اور اپنی اصلاح کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ تو پیارے بہن بھائیوں، کوشش کیجئے کہ اپنی اور اپنے پیاروں کی، اپنے آس پاس رہنے والے لوگوں کی اصلاح کیجئے، انہیں دین کی طرف رغبت دلائیے، کیونکہ ہمارا ایسا ہر عمل ہمیں جنت کے مزید قریب کر دے گا اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی قریب کر دے گا اور اللہ رب العزت سے بھی محبت ہمارے دل میں موجزن ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ الہ العالمین جو کچھ ہم پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، اس پر عمل کرنے، اسے دوسروں تک پہنچانے اور اسے دوسروں کو اور خود بھی سمجھنے سمجھانے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر لیجئے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ حافظ۔